وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جو پیغمبر خدا کی بقا کی ضامن ہے۔ رسول خدا کی بقا وابستہ ہے سیدہ کونین سے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام کیا ہے۔ رسول خدا کی بقا کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری بدنی پہلو، دوسرا روحانی پہلو۔ رسول خدا کا جو ظاہری فزیکی جو جسم ہے، ان کی بقا ان کے نسل سے وابستہ ہے۔ نسل پیغمبر سے رسول خدا کے وجود، اس ظاہری وجود کی بقا وابستہ ہے۔ اور پیغمبر کا نسل کہاں سے چلا؟ فاطمۃ الزہرا سے۔ خود رسول خدا کی وہ حدیث جہاں پر فرمایا ان اللہ جعل نسلی منہا، خداوند متعال نے مجھ رسول کی نسل کو فاطمۃ الزہرا سے قرار دیا ہے۔ تو جسمی اعتبار سے رسول کی بقا فاطمہ سے منسلک اور منسوب ہے۔ پیغمبر خدا کی جو روحانی بقا ہے وہ ان کے دین، ان کی شریعت، ان کی لائی ہوئی کتاب سے وابستہ ہے۔ اور قرآن کی بقا، دین خدا کی بقا کیسے ہوئی؟ علی سے لے کر باقی ائمہ کے توسط سے۔ ائمہ معصومین نے اپنے قیام کے ذریعے سے امیر المومنین سے لے کر سرکار امام حسن عسکری تک مسلسل ائمہ نے دین خدا کی بقا کی ذمہ داری اپنی شانوں پر اٹھائی۔ پھر وہی سوال کہ روحانی اعتبار سے سیدہ کونین نے کیا کردار ادا کیا رسول خدا کی بقا کے لیے؟ سب سے پہلے سرکار امیر المومنین نے دین کی بقا کے لیے قدم بڑھایا، لیکن اس بات کی جانب آپ توجہ فرمائیں کہ خود علی کی ولایت کا دفاع کس نے کیا؟ سب سے پہلی شہیدہ جو راہ ولایت علی میں ہوئی وہ فاطمۃ الزہرا۔ سیدہ کونین نے دفاع ولایت علی میں اپنی جان، اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ اور باقی ائمہ نے جو دین خدا کو بچایا وہ تمام ائمہ سیدہ کونین کی نسل میں سے اولاد فاطمہ ہیں۔ حسین سرکار نے جو قیام کیا یزید کے خلاف دین کو بچانے کے لیے، حسین کون ہے؟ حسین سرکار کس کے دامن میں پلے؟ بطول کے دامن میں۔ حسین کی رگوں میں سیدہ کا شیر ہے۔ حسین کے دو پہلوؤں میں علی کا روح ہے۔ تو روحانی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تب بھی رسول خدا کی بقا کی ضامن کون ہے؟ فاطمۃ الزہرا۔ جسمانی اعتبار سے دیکھا جائے